صاحب آپ نے کافی استقامت سے جیل کاٹی، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سال ہے، یہ الیکشن ایئر ہے، یا ان ہاؤس چینج پنجاب میں دیکھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 2 سال بعد میں آپ سے بالمشافہ گفتگو کر رہا ہوں، اور بلاول صاحب گھر پہ آئے ہیں، انہوں نے مجھے میری رہائی کے بعد مبارکباد بھی دی، اور میں نے ان کو گیلانی صاحب کی مبارکباد دی، اور آج کافی تمام ایشوز پہ ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے جو گول ہیں وہ صرف کوئی یہ لانگ مارچ یا نو کانفیڈنس ایکٹ نہیں ہے۔ جو 3 سال میں اس ملک کا حشر ہوا ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا، مہنگائی جو آسمانوں پہ کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہزاروں لوگ پنجاب کے جو کینسر کی مفت دوائیاں شہباز شریف کے دور میں ملتی تھیں، آج وہ مارے پھر رہے ہیں اور ان کو دوائیاں میسر نہیں ہیں۔ اس حکومت نے وہ دوبارہ معاہدہ اس کمپنی کے ساتھ نہیں کیا۔ کوڑے کے انبار جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 28 سال بعد جو یہ کاٹن پروڈکشن ہے وہ لوسٹ ہے۔ گنے کی جو پیداوار ہے وہ کم ترین ہے، گندم کی پیداوار کم ترین ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، اور اکانومی کا آپ کے سامنے ہے حال، مہنگائی کا حال آپ کے سامنے ہے۔ تو میں بلاول صاحب کو اپنا جو ہے وہ اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، اور میں ان کی والدہ کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ وہ ایک بہت بہادر عورت تھیں، انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی، اس وطن کے لیے قربانی دی، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے میثاق جمہوریت سے، اور اسی کا آؤٹ کم تھا کہ 10 سال جو ہے ایک اچھی روایات کے ساتھ ہم آگے بڑھے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں لیکن ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا۔ لیکن آج جو 3 سال میں جو طوفان بدتمیزی ہے، پارلیمنٹ میں گالم گلوچ ہوتی ہے، ٹاک شوز پہ ڈاکو جو ہیں وہ ٹاک شوز کی زینت بنتی ہے، اس طرح کی گالم گلوچ ہوتی ہے، کل جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہیں، یہ جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، اور پاکستان کے مفاد کے لیے جو ہے پی ڈی ایم جو ہے اس کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ہم اہم فیصلے کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ آج کیا آفر لے کے آئے ہیں، اور کس قسم کی آفر آج آپ نے حمزہ شہباز کو پیش کی ہے؟ اور حمزہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ جب گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی تھی سب سے پہلے جب پنجاب کے اندر، تو آپ نے ایک آفر کروائی تھی کاف لیگ کو، کیا وہ آفر آپ کی ابھی موجود ہے، یا آفر غیر مدت چھوٹی سی مدت کے لیے تھی؟ آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم حمزہ شہباز شریف صاحب جو قائد حزب اختلاف ہے پنجاب میں اور پنجاب اسمبلی میں، اب حکومت کا جو خوف ہے، اور حکومت کا جو حکومت کو پتہ ہے کہ ان کا حکومت چاہے وہ اوپر ہے یا نیچے ہے کتنا کمزور ہے، کہ ان کو قائد حزب اختلاف کو 2 سال میں جیل میں رکھنا پڑا تاکہ ان کا ٹانگے مانگے کی حکومت یہاں چل سکے۔ ہم تو آج اس لیے تشریف لے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اتنے دیر بعد قائد حزب اختلاف جیل سے باہر بھی آیا، اس کا مبارکباد بھی دینا تھا، اور خاص طور پہ جو ہمارا جوائنٹ وکٹری ہے، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں حکومت وقت کو ہرا دیا ہے، اس پتلی نظام کو ایکسپوز کر دیا ہے، اس پہ بھی مبارکباد ضرور بنتا تھا۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی قدم آگے لیں گے، پورا پی ڈی ایم مل بیٹھ کے، ماضی میں بھی ہم کنسنسس کے ساتھ فیصلے لیتے تھے، آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی کنسنسس کے ساتھ فیصلہ
لیں گے اور ہمارا جو گول ہے, ہمارا جو الٹیمیٹ ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے جو مہنگائی کی سونامی میں اس وقت ڈوب رہے ہیں, غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ صرف اس لیے اس مشکل میں ہیں کہ ان پہ یہ ناکام نالائق کٹ پتلی حکومت, چاہے وہ اوپر ہو یا یہاں پنجاب میں ہو, ان پہ مسلط کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سمجھتے ہیں کہ عوام جب خود مختار ہوتے ہیں, جب عوامی نمائندے ان کے پارلیمان میں خود مختار ہوتے ہیں, پھر وہ ایسے نمائندے کی منتخب کرتے ہیں جو اپنے عوام کا اصل نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور عوام کے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم نے جمہوری قوتوں کے لیے جمہوری سپیس کھینچنا ہے تو ہم نے سڑکوں پہ بھی اور پارلیمان میں بھی, ہم نے سڑکوں پہ بھی سیاست کرنا ہے, لیکن ہم نے پارلیمان, سینٹ ہو, اسمبلیز ہو, وہ بھی ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے ہیں تاکہ یہ صرف اور صرف کٹ پتلی ان اہم عہدے پہ یا اہم فورمز پہ آ کر بیٹھے. بلاول صاحب یہ بھائی چارگی کی سیاست بڑی اچھی چیز ہے, کچھ قوت اٹھتی ہے پھر سیاستدانوں کو آپس میں لڑا دینی ہے, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ووٹ لیا انہوں نے اعتماد کا, وہ آئینی ضرورت تھی یا ان کے اندر کا خوف؟ اندر کا خوف تو تھا ہی تھا, لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک مذاق بھی تھا نا کہ آپ اکیلا گورا ریس لڑے اور پھر کہیں میں کامیاب ہوں, اور اسی ریس میں بھی آپ, اور اس کاؤنٹ میں بھی, اسی کانفیڈنس کاؤنٹ میں خود اس کو پھر دھاندلی بھی کرنا پڑے. مطلب کہ وہ جو ممبران دکھائے گئے تھے اتنے موجود شاید نہیں تھے, یا شاید ووٹ نہیں دیے گئے جب میں دکھائے گئے, یہ مجھے نہیں پتا, میں خود موجود نہیں تھا. لیکن ایک اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایم این اے جو ہاؤس میں موجود تھا, اذان جہاں تک وہ سو کالڈ ووٹ آف کانفیڈنس ہے, میں شارٹ میں 3 پوائنٹس اس پہ اٹھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ اپوزیشن کا موقف حکومت نے نہیں, صدر پاکستان نے مان لیا ہے. ہم نے تو صرف ایک سینٹ کا الیکشن لڑا تھا, مگر صدر پاکستان نے مان لیا کہ خان صاحب نے اپنا میجورٹی کھو چکا ہے, اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ میجورٹی ثابت کرے نیشنل اسمبلی میں. ثابت کرتے ہوئے وہ تب بھی نمبرز میں کوئی کرٹیسزم رہا ہے جو اپوزیشن کی طرف سے لوگ وہاں موجود تھے, ان کا شکایت یہ ہے کہ جتنے وہ کلیم کرتے ہیں اتنا وہاں موجود نہیں تھے. وہ ایک کنٹروورسی ہے جس کو ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا موقف ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا بائی الیکشنز میں
کہ ملک کے کونے کونے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیت گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہارے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے عوام تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے۔ پارلیمان میں گیلانی صاحب کا سینٹ سیٹ جیت کے ہم نے یہ بھی ثابت کر لیا ہے کہ پارلیمان ہمارے ساتھ ہے۔ اب ووٹ آف کانفیڈنس کے فیصلے خان صاحب نہیں لیں گے، اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ فیصلے لیں گے کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور عدم اعتماد کہ آپ نے پچھلے دن پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے آغاز کہاں سے لینا ہے۔ آپ کا اشارہ شاید پنجاب کی طرف بھی تھا کہ پنجاب سے شاید آپ آغاز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں ہیں، 160 سے زیادہ نون لیگ کی ہیں، تو تحریک عدم اعتماد جہاں تک عدم اعتماد کے جو سجیسٹنز ہیں یہ پارلیمان کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرنا، یہ آج کا نہیں کل کا نہیں، میرا پہلا دن سے موقف رہا ہے، اور ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو فاؤنڈنگ ریزولوشن ہے جس پہ سارے جماعتوں کا دستخط ہے وہ تو پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں اور اس میں یہ آپشنز اویلیبل ہیں نا۔ جہاں اور کہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اوبیسلی ان کا حکومت یہاں ہے اور ان کا حکومت وفاق میں بھی ہے۔ وفاق میں میرے صرف 54 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہاں کسی نے نہیں شکایت کیا جب گیلانی صاحب کا نہ صرف لڑائی ہوا مگر کامیابی ہوا۔ یہاں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر، سب سے بڑا جو پارلیمانی اسٹرینتھ ہے صوبائی اسمبلی میں ہے، صوبائی اسمبلی میں وہ تو مسلم لیگ کا ہے، اور قائد حزب اختلاف کے بغیر ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم ہر قدم پہ، چاہے ہم پارلیمان میں اندر مقابلہ کر رہے ہو یا باہر کر رہے ہو، انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ہوں گے، ساتھ مل کے فیصلے لیں گے، ساتھ مل کے حملہ بھی کریں گے اور ساتھ مل کے کامیاب بھی ہوں گے۔ ماضی میں آپ کا تجربہ ہے کہ جب آپ نے ساجد سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ کیا تھا تو آپ کے 14 ارکان ادھر چلے گئے تھے، اب دوبارہ آپ سینٹ میں جا رہے ہیں، گیلانی صاحب سینٹ کا انتخاب تو جیت گئے، چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ آپ کے ارکان دوبارہ وہ اٹھا کے نہ لے جائیں؟ ماضی کا چیئرمین کا الیکشن سے ہم نے کافی کچھ سیکھ چکے ہیں، اگر ہم نہیں سیکھتے تو پھر ہم یہ جو نیشنل اسمبلی کا سیکرٹ بیلٹ کا الیکشن تھا وہاں ہار جاتے، وہاں جیتے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا کوشش ہے ہم سب مل کے مقابلہ کریں تو جیت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہوگا۔ گیلانی صاحب کو جن لوگوں نے سپورٹ کیا ان کو ضمیر فرموش کہا گیا، لیکن جب بات آتی ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی تو انہی لوگوں سے اعتماد کا ووٹ بھی لیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ دباؤ میں ووٹ دے کر گئے خان صاحب کو یا اپنی مرضی سے ووٹ دیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ جب وزیر اعظم خان صاحب کو اپنا پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم منتخب ہو رہا تھا، نہ تب وہ ایم این ایز نے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیے تھے اور نہ کل انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیے تھے۔ فرق یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس وقت قائم نہیں تھا، اور اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہ صرف یونائٹڈ ہے مگر ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، تو جب عوام آپ کے ساتھ ہوتے وہ عوام آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو کامیابی بھی آپ کو ملے گا۔ میجورٹی مسلم لیگ نون کے پاس ہے اور حکومت ان کا رائٹ ہے، تو پنجاب میں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا فارمولہ کب اپلائی کریں؟ ہم یہ کوشش کہ ہم اس حکومت کا مقابلہ کریں، ہم جمہوری انداز سے، میرے پاس نہ بندوق ہے کہ میں گولی چلاؤں، نہ ہم غیر جمہوری قوتیں ہیں کہ میں کوئی غیر جمہوری رویہ اپناؤں، نہ کوئی ادارہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم ان کی طرف سے کوئی فیصلہ لے کے ان کا اڑا دیں۔ ہمارا ہاتھ میں کیا ہتھیار ہے؟ عوام کا طاقت ہے اور پارلیمان ہے، یہ دونوں چیز استعمال کر کے میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم کسی بھی کٹپتلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر کسی جماعت کو قائل کرنا ہے وہ تو ہمارا ذمہ داری ہے، اور ہم سب مل بیٹھ کے فیصلے لیں گے وہ، اور میں امید کرتا ہوں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اتنا بڑا کامیابی حاصل کیا ہے نیشنل اسمبلی کی یہ سینٹ کے الیکشن میں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایسے اسٹریٹجک اور سیاسی فیصلے ہوں گے تاکہ ہم آگے جا کے ہم سب کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے اور کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ پنجاب میں اگر کانفلکٹ کے ساتھ مینج کر کے کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو آپ کانفلکٹ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، اور کیونکہ پرویز الہی کو بطور سی ایم بھی کچھ رومرز آ رہی ہیں کہ وہ بھی آ سکتے ہیں،
आप बतौर अपोजिशन लीडर उनके साथ चलने को तैयार हैं? और मियां साहब ये भी कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ के भी कुछ लोग आप लोगों के साथ राब्ते में, पीडीएम के साथ, उनकी तादाद भी कुछ है क्या? सर, बतौर अपोजिशन लीडर आपकी सोच क्या है कि कब तक आप ये कर सकते हैं? और दूसरा, जो हुकूमती अलाइज हैं, क्या आप उनको जो है इसमें एंगेज करना चाहेंगे और क्या कोई राब्ता हुआ है? मैं समझता हूं कि 2018 के इलेक्शन के बाद आप सब जानते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो थी, अददी अक्सरियत के हवाले से सबसे बड़ी जमात थी। और जब 2008 के इलेक्शन हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह पीटीआई जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी थी। हम चाहते तो अपनी हम ख्याल जमातों के साथ उस वक्त हुकूमत बना सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, जमहूरी असूल हैं। हमने पीटीआई को कहा कि आप हुकूमत बनाएं। जब 2018 में इलेक्शन हुए उसके बाद अपना जहाज़ों में एमपीएस को ले जाया गया बनी गाला, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा तो उस तरफ बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो थी वो सबसे बड़ी जमात उभरी। अब जबकि आप लोग ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल से नहीं 10 साल से पीटीआई की हुकूमत है। और नौशहरा में जो अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम को कामयाबी हुई है, डस्का में हमारा उम्मीदवार जीत रहा था, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना जो है वो पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती हैं। यानी 8 ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने जो है वो इस झूठी तब्दीली के नारे को दफन कर दिया है। और गिलानी साहब तशरीफ फरमा है, यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। ये कोई आज के सियासतदान नहीं हैं, इन्होंने दिहाइयों पे सियासत की है और जो आज जो इनका स्टेचर है इन्होंने अर्न किया है। तमाम जो हमारी पीडीएम की जमातें हैं उनको दिल से उन्होंने उम्मीदवार मांगा और अल्लाह ने कामयाबी दी। तो पंजाब में हम पीडीएम की जमातें हैं और हम अपना जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसले करते हैं। पंजाब सिर्फ इशू नहीं है, इशू है कि आज जो इकोनॉमी ज़मीन बोस हो गई है, शहबाज शरीफ जिसने इस सूबे की खिदमत की, दूसरी मर्तबा जेल में है। आप देख लें, एक पाई करप्शन जो है वो आज तक साबित नहीं हो सकी, ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, ना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, ना दीगर। खुर्शीद साहब आप पाबंदे सरासल हैं, उनको भी 1.5-2 साल हो चुके हैं। तो गुजारिश ये है कि कब तक पाबंदे सरासल रखकर, उसके बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस ये है कि 3 साल बाद लोग जो हैं महंगाई का रोना रो रहे हैं, बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। वो 50 लाख घर का जो आपने नारा लगाया था, वो नारा आज कहाँ हवा में चला गया? आज वो 1 करोड़ नौकरियां, लाखों लोग आज बेरोजगार हो गए। तो गुजारिश ये है कि हमें पाकिस्तान की आवाम के उमंगों के ऐन मुताबिक, और ये जो अभी आप बात कर रहे हैं गिलानी साहब की जीत की, ये जीत सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है। आज आप किसी रेडी बान से पूछें, किसी मजदूर से पूछें, यानी मुझे आप ये बताएं, मैं बड़ा गुनाहगार इंसान हूं, एक सांस में आप रियासत मदीना का बात करते हैं, गरीब की रेडी गिरा देते हैं, मजदूर की झोंपड़ी गिरा देते हैं, नाजायज तजावजात हैं। और बनी गाला का जो महल है वो अब मजीद 12 लाख में अपनी नाक के नीचे जो है उसको आप अपना जो है वो नाजायज तजावजात को जायज करार देते हैं। ये कौन सा नया पाकिस्तान है? तो मेरा ख्याल है कि इस नए पाकिस्तान के नारे ने पुराने पाकिस्तान के जो अपना तरक्की थी, जो 5.8% ग्रोथ रेट था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई, और आज 0 है। महंगाई जो उस वक्त थी, आज जो महंगाई है वो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में नहीं देखी है। तो गुजारिश ये है कि मैं अभी बिलावल साहब को भी ये कह रहा था, मैंने कहा ये सिर्फ पार्लियामेंट में अददी एक्सरियत का खेल नहीं है, पार्लियामेंट को भी हमने साथ लेके चलना है, आवाम को भी साथ लेके चलना है। और कल को अगर पीडीएम जो है, जो आवाम ने से उम्मीदें व्यवस्था की हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन में हमें पजीराई मिली है या हमें हमारे कामयाब जलसे हुए हैं, अगर हमने आवाम के मसाइल जो नंबर 1 है हमारा एजेंडा, उनको हमने सामने रखा, तो कल को शायद आवाम मुझे और बिलावल साहब को भी माफ नहीं करेंगी। तो इंशाल्लाह ये जो आप सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐवानों में भी हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और जो कामयाबी हुई गिलानी साहब की, ये अल्लाह का करम है, और अवाम में भी इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे। और ये इसका जो मंतकी अंजाम है कि एक बेहतर पाकिस्तान जो है
वो हम पाकिस्तानी कौम को आपका सवाल एक मिनट यार आपकी बातों से ये आपने सवाल कर लिया जी, आपका सवाल आ चुका, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। बिल्कुल सर से ऊपर आ गई है, तो आपको लगता है कि लोगों को आप बाहर लाने में कामयाब होंगे? इंशाल्लाह ताला हम कामयाबी होंगे, लेकिन मैं आप सबको जो यहाँ पंजाब के कैपिटल में आप सब यहाँ रहते हो, आप लाहौर में रहते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पंजाब को बचाए? क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वसीम अकरम प्लस को फारिग करे, ताकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा को एटलीस्ट हाफ कॉम्पिटेंट वजीर आला मिले, ताकि ये जो मसला आपके सामने आ रही, आपका पूरा पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल होता था, पूरा पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल होता था कि लाहौर जिस तरीके से माशाल्लाह यहाँ का कंडीशंस थे, और अब पूरा पाकिस्तान में एक दूसरा किस्म का एग्जाम्पल बन चुका है। और जैसा हमजा भाई कह रहा था, अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम की उम्मीदों पर नहीं उतरते हैं, तो जो सलूक आज पीटीआई के साथ हो रहे हैं बाई इलेक्शंस में, अगर हम उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं करते हैं, इस हुकूमत को हर जगह पे हर सतह पे चैलेंज नहीं करते हैं, तो हमारा भी सलूक ऐसा ही होगा। हमारे ऊपर बहुत सा प्रेशर है कि हम इस हुकूमत को हर फोरम पे, हर मैदान पे टफ टाइम दे, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे, कंसेंसस के साथ ये फैसले लेंगे, और जब ये फैसले लिए जाएंगे तो हम इन पे इंशाल्लाह ताला मिल के अमल भी करेंगे। ये सेनेट का इलेक्शन है, चेयरमैन साहब का, ये साहब गिलानी साहब खड़े हैं, तो चौधरियों के पास भी एक वोट है सेनेट का, तो आप उनसे वोट मांगने के लिए जाएंगे आज? हम तो हर जो सेनेट में मुंतखब हुआ है, हर सेनेटर को राब्ता कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो वोट मांगे। गिलानी साहब ने तकरीबन बहुत से ज़्यादा जो मेंबरान सेनेट है उनसे रिक्वेस्ट किया है वोट का, और चौधरी साहिबान जो है हमारा, जब हम हुकूमत में थे, जब वज़ीर आज़म गिलानी साहब था, तो हमारा इत्तेहादी भी थे, मैं ज़रूर खुद उनका घर पहुंच के उनसे वोट मांगा। 26 तारीख को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, 26 तारीख को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, तो इस हवाले से ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में जाकर ये लॉन्ग मार्च क्या सूरत शक्ल इख्तियार करेगा? क्या ये धरना होगा या कि कोई इसकी और सूरत हाल होगी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में इस हवाले से थोड़ा सा इख्तिलाफ रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये फैसले लेने हैं और साथ मिलकर ये फैसले लेने हैं। जो क्या हमने करना है इस्लामाबाद में, कैसे चलना है, ये मौलाना फजल रहमान आपके सामने ऐलान करना है। मेरा काम है मोबिलाइजेशन करना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जमात अपना मोबिलाइजेशन में शुरू कर चुके हैं। आपके पास खबरें भी आ चुकी हैं, इंशाअल्लाह ताला ये भरता रहेगा और हम अपना हिस्सा और अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे। जेल में गुजारे, पीटीआई की जानिब से ये क्लेम किया जाता है कि जेल में आप लोगों को बहुत ज्यादा वीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाता रहा। काइंडली उस वीआईपी प्रोटोकॉल के बारे में बताइएगा जो सो कॉल्ड जेल के अंदर आपको दिया जाता रहा। मैं उनको ऑफर करता हूं कि 2 साल वो भी जेल में गुजारते हैं प्रोटोकॉल ले। है।